بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ مجھے یاد پڑتا ہے، یہیں سے پڑھنا ہے نا، یہیں سے پڑھنا ہے، آپ نہیں تھے یہاں سے پڑھنا ہے نا، قربانی سنت موقدہ ہی پڑھنا ہے، قربانی کے احکام نہیں، اس کے بعد والا بھی ہو گیا، اس کے بعد والا بھی ہم کر چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں۔ دیکھو پیج نمبر 27 پر ہے قربانی کے احکام، باب الضحایا ہے نا، باب الضحایا قربانی سنت موقدہ ہے۔ خیر یہ جو احکام ہیں وہ عام طور پر ہمارے سامنے ویسے بھی آتے رہتے ہیں، تو اس سے ہمیں گزرنے میں دیر نہیں لگے گی۔ قربانی سنت موقدہ ہے، یہ اس میں ایک فیصلہ کیا ہوا ہے کہ قربانی سنت موقدہ ہے، اور راجح یہی ہے، راجح جو ہے مسئلہ یہی ہے کہ قربانی سنت موقدہ ہے، ورنہ بعض علماء نے قربانی کو واجب بھی قرار دیا ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ قربانی سنت موقدہ ہے، عام سنت بھی نہیں ہے نفل کے درجے میں کہ چاہو تو کرو یا نہ کرو، ایسا نہیں ہے، سنت ہے، تاکیدی سنت۔ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جو کر سکتا ہے وہ کرے، اہتمام کرے، عدم اہتمام نہیں ہونا چاہیے، ایک عام نفل کی طرح سے نہیں ہے بلکہ سنت ہے تاکیدی۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور حدیث یہاں پر نقل کی گئی ہے، ضحى النبی صلی اللہ علیہ وسلم بکبشین املحین اقرنین۔ نبی کریم، دیکھیں ترجمہ معنی الحدیث، حدیث کا معنی، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ ضحى ہے نا، قربانی کی، بکبشین دو میڈوں کی، املحین دونوں میڈے چتکبرے تھے، چتکبرے نا ملے جلے رنگ جو ہوتے ہیں، کالا سیاہ کالا سیاہ، سفید سیاہ سفید مکس، اس کو چتکبرا۔ اقرنین دونوں سینگ والے تھے۔ یہ دراصل ان جانوروں کی صفت ہے جن کو اللہ کے نبی نے ذبح کیا تھا، جن کو ذبح کیا تھا ان کی یہ حالت تھی، چتکبرے رنگ کے تھے، میڈے تھے اور سینگ والے تھے۔ ذبحہما بیدہ، اللہ کے نبی نے ان دونوں کو اپنے ہاتھ سے ذبح کیا، خود ذبح کیا۔ وکبر، اور اللہ اکبر کہا، ذبح کرنے کے بعد اللہ اکبر کہا۔ ووضع رجلہ علی صفاحہما، اور اپنے پیر کو ان دونوں کی گردنوں پر رکھا، ذبح کرتے وقت اپنے پیر کو ان دونوں کی گردنوں پر رکھا۔ یہ حدیث ہے قربانی سے متعلق نہایت ہی مشہور حدیث کی۔ آپ نے قربانی کی کیسے؟ اس میں دیکھیں کئی ایک احکام ہیں، اور جن احکام کا خلاصہ نیچے مطلب بیان بھی کیا گیا ہے۔ اس میں خاص بات یہ ہمیں کرنی ہے کہ قربانی کو ذبح کرنے، یعنی جانور کو ذبح کرنے کے لیے اصل جو دعا ہے وہ کیا ہے؟ بسم اللہ اور اللہ اکبر۔ بسم اللہ کا تذکرہ اس کے اندر نہیں ہے، لیکن دوسری روایتوں میں سما و کبرا بھی موجود ہے۔ آپ نے بسم اللہ کہا اور اللہ اکبر کہا، یہی کافی ہے قربانی کرنے کے لیے۔ کوئی بھی قربانی، عید الاضحیٰ کی قربانی، مینا کی قربانی ہے نا، حج کی ہو یا قربانی عید الاضحیٰ کی قربانی ہو، یا اس کے علاوہ عام ذبیحے ہوں جو ہم کھانے پینے وغیرہ کے لیے کرتے ہیں، ان سب میں اصل جو دعا قربانی کے لیے وہ یہی ہے، اللہ کا نام لینا اور اللہ اکبر کہنا، بس یہ کافی ہے۔ اس کے علاوہ جو دعائیں قرآن کریم کے دونوں آیتیں وغیرہ ہیں نا، وہ دونوں آیتیں وغیرہ پڑھی جائیں تو مستحب ہے، بہتر ہے، اچھا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس کے بغیر قربانی میں کوئی فرق پڑے گا۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں، بہت سارے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ اپنی قربانی اپنے ہاتھ سے ذبح نہیں کرتے، کیوں؟ کہتے دعا نہیں معلوم، مجھے دعا نہیں آتی ہے۔ اچھا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ دعا پڑھ دو، چھری وہ چلائے گا اور دعا آپ پڑھ دیں۔ یاد رکھیں، اگر چھری چلانے والا بسم اللہ اکبر نہیں کہے گا تو قربانی نہیں ہوگی۔ چھری دوسرا چلائے گا، دعا دوسرے لوگ پڑھیں گے، ایسا کیسے ممکن ہے؟ کم سے کم اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر جو اصل دعا ہے وہی، تو اصل یہی مسئلہ سمجھ لینا ہے
کہ قربانی اللہ کے نبی علیہ السلام نے خود کی تھی اپنے ہاتھ سے. آپ نے ہاتھ ذبح کیا تھا, اپنے ہاتھ سے ذبح کریں اور کوئی لمبی چوڑی دعا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے آپ یہ ذبح کریں. اس وجہ سے کہ دعا ہے اور کھڑے ہو کر کے باقاعدہ پڑھتے ہیں لوگ, کوئی پیپر لے کر کے پڑھ رہا ہے, کوئی ایسے ہی پڑھ رہا ہے, اور ذبح دوسرا آدمی کا نہیں مناسب ہے. یہ جب اتنی معمولی سی بسم اللہ اللہ اکبر کس کو نہیں معلوم, تو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے اپنے جانور کو ذبح کرنا چاہیے. یہ سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اور اس کا اہتمام ہونا چاہیے. پھر آدمی کو احساس ہوتا ہے کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دیے ہوئے اس جانور کو اللہ کا نام لے کر کے, اللہ کی بڑائی کا تذکرہ کر کے اپنے ہاتھ سے میں نے اس کو ذبح کیا ہے. اصل میں قربانیاں جو ہیں اس کا ایک تصور خاص طور پر ذہن میں رہنا چاہیے کہ قربانیاں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں, جبکہ دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو غیر اللہ کے لیے ذبح کرتے ہیں, ہے کہ نہیں, مزاروں پر, درگاہوں پر اور وغیرہ وغیرہ. پھر غیر مسلموں کے یہاں تو بہت سارے بلی چڑھانے کے اور وغیرہ وغیرہ ان کے پاس کام ہے. اس کے بالمقابل قربانی کا جو اسلامی طریقہ ہے اس کا پورا تصور آپ کے ذہن میں, ہمارے ذہن میں آنا چاہیے کہ ہم اس کے اگینسٹ کام کر رہے ہیں. وہ غیر اللہ کے لیے ذبح کر رہے ہیں, غیر اللہ کے نام سے ذبح کر رہے ہیں, اور ذبح کرنے کا کوئی بھی طریقہ ہو رہا ہے نا, کوئی باندھ کر کے گھسیٹ رہا ہے, بلی چڑھا رہا ہے, کوئی مشینوں کے ذریعے سے کاٹ دے رہا ہے. ہم اس سے ہٹ کر کے قربانی کا جانور اللہ کی طرف سے ہے کہ نہیں, اللہ کے نام سے ذبح ہو رہا ہے, اللہ کی بتائے ہوئے, نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو رہا ہے, تو ہم اس شرک اور کفر اور گمراہی کے بالمقابل توحید, سنت اور اسلامی تعلیمات کے مطابق اس چیز کو کر رہے ہیں. اس کا احساس اس وقت سب سے اچھا ہوگا جب آپ خود ذبح کریں گے. تو یہ ساری چیزیں ملحوظ ہیں دین و شریعت کے اندر. ایسا نہیں کہ بس ایک روایت چلو ٹھیک ہے بکرے لے آئے اور کوئی بھی ذبح کر دے گا. گوشت سامنے آنا چاہیے, کھائیں, بانٹیں, تقسیم کریں, یہ معنی نہیں ہے اس کا. ایک پورے عبادت کا تصور ہونا چاہیے, اور عبادت کی شروعات یہیں سے ہوتی ہے کہ شرک کی مخالفت ہونی چاہیے, توحید کا اعلان ہونا چاہیے, سنت کا اعلان ہونا چاہیے, بدعات اور منمانی کرنے سے بغاوت ہونی چاہیے, اس سے آدمی کو دوری اختیار کرنی چاہیے. تو یہ خاص بات ہے. اب دیکھیں اس میں کہ اس کے احکام کیا ہے, یعنی چند باتیں جو اس حدیث سے معلوم پڑتی ہیں. پہلی بات, قربانی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں ایک پسندیدہ عمل ہے. اللہ کو پسند ہے یہ, اللہ تبارک و تعالیٰ قربانی پسند کرتا ہے, نیک عمل ہے یہ, ٹھیک ہے. اس کے بعد جس طرح کے جانور, نمبر 2 ہے نا, بلا نہیں بلا, یہ ہم لوگوں نے پڑھا ہے, یہ دوسرا ہے. جس طرح کے جانور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی راہ میں قربان کیے, اسی طرح کے جانور قربانی کے لیے انتخاب کرنا زیادہ افضل ہے. یعنی سینگ والا آپ ڈھونڈیں, ہے نا, چتکبرا ڈھونڈیں, اور کیا نام ہے, میڈھے کی قربانی کریں, یہ زیادہ افضل ہے. کیوں؟ اس معنی میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انتخاب ہے وہ انتخاب سب سے اچھا, سب سے اعلیٰ انتخاب ہے کہ نہیں. لیکن اس کو پکڑ کر کے نہیں بیٹھ جانا ہے, کیونکہ حدیثیں 2 طرح کی ہیں. قولی حدیث ہوتی ہے, قولی یعنی آپ نے زبان سے کسی چیز کا حکم دیا, ایسا ایسا کرو, اس کو حدیث قولی کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اور دوسری ہے قسم حدیث فعلی, مطلب تقریری بھی ہے لیکن جو معروف جو قسمیں ہیں قولی اور فعلی وہ ہے. تو یہ قولی ہے یہ, اور دوسرا ہے فعلی. یہ 2 قسمیں ہیں. آپ نے کسی چیز کو اپنی زبان سے کہا ایسا کرو, حکم دیا کہ ایسا ایسا کرو, یہ قولی. اور دوسری قسم ہے فعلی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کیا, کیسے کیسے کیا. ان دونوں میں خاص بات یہ ہے کہ اگر آپ نے قولی کہہ دیا ہے, اپنی زبان سے کہا ایسا 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 کرو, تب تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہی ڈھونڈنا ہے ہمیں. وہی کیا ہے, وہی ڈھونڈنا ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا فلاں 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 کام کرو, ایسے ایسے کرو, ٹھیک ہے. اور فعلی میں یہ ہے کہ یہ امر واقعہ ہے, یعنی جو صورتحال تھی آپ نے جو کیا تھا اس کیے کو صحابی نے بیان کیا, لیکن کیا اسی طرح کے وصف کو ڈھونڈنا ضروری ہے؟ نہیں ضروری ہے, کیونکہ آپ کے سامنے وہ اویلیبل تھا, ضروری نہیں کہ وہی کیفیت اویلیبل ہو. اگر چتکبرے بکرے نہ ہو تو کیا کریں گے آپ بتائیے؟ کیا آپ مکمل کالے نہیں لے لیں گے, مکمل سفید نہیں لے لیں گے, یا مکمل مثال کے طور پر سرخ رنگ کے نہیں لے لیں گے, کوئی بھی لے لیں گے نا.
تو اصل میں یہ کہتے ہیں نا کہ عمل اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو کیا تھا وہ انہوں نے دیکھا تھا, انہوں نے اس کو بیان کیا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی ایک مرتبہ تو کی نہیں ہے. حضرت انس کی روایت ہے اس حدیث کے علاوہ, مکث النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المدینہ 10 سنین یضحی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں 10 سال تک رہے, قربانی کرتے رہے, 10 سال تک رہے اور آپ قربانی کرتے رہے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے یہ, ہے کہ نہیں, کہ صحابی نے دیکھا تو آپ کے سامنے, ان کے سامنے یہ رنگ تھا اور سینگ والا تھا وغیرہ تھا, یہ جانور تھا. لیکن کیا بقیہ 9 سالوں میں قربانیاں اور ہوئی کہ نہیں ہوئی ہوں گی؟ تو کیا یہی چیز ہمیشہ تھی؟ وہ نہیں تھی, مختلف ہو سکتی ہے. تو کہنے مطلب یہ کہ نہیں, اس بات میں آپ سے یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ لکھا ہوا ہے کہ اسی طرح کا ڈھونڈنا زیادہ افضل ہے, اسی طرح کا ڈھونڈنا زیادہ افضل ہے. ایک عام طور پر یعنی عقیدت محبت کہ ہم وہی انتخاب کریں گے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے, یہ تو ٹھیک ہے, لیکن اس کو پکڑ کر کے بیٹھنا نہیں ہے کہ وہی ملے گا تو ہی قربانی کریں گے, یہ اصل معنی. کیونکہ 10 سالوں میں مختلف قسم کے جانور, مختلف رنگ کے, مختلف صفتوں کی قربانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. تو اگر اویلیبل ہو, مل جائے تو الحمدللہ بہت اچھی بات ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا عمل بعین ہی وہی اگر ہم کو مل جاتا ہے تو یہ افضل اور بہتر ہے, اس میں کوئی شک نہیں, کیونکہ اللہ کے نبی کا انتخاب سب سے اچھا انتخاب ہے, یا اللہ تعالیٰ کا انتخاب اپنے نبی کے لیے اگر کوئی ہے تو وہ انتخاب بھی سب سے اچھا انتخاب ہے. تو یہ خاص بات ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے, تیسرا نقطہ یہ ہے, ہاں تو یہ کہہ رہا تھا کہ فعلی میں ضروری نہیں ہے کہ آپ سیم وہی ڈھونڈیں, یہ ضروری نہیں ہے, کیونکہ یہ واقعہ ہے جو پیش آیا وہ صحابی نے بیان کیا. قولی میں تو واضح ہے کہ آپ نے کہہ دیا ایسا ایسا کرو, اس کا مطلب ہے کہ ویسے صحیح کرنا ہے. اچھا, اس کے بعد نمبر کیا ہے 3 نا, افضل اور بہتر یہ ہے کہ خود اپنے ہاتھ سے جانور ذبح کیا جائے بشرطے کہ قربانی دینے والا ذبح کرنے کا تجربہ رکھتا ہو. سال بھر میں قربانی ہم ایک بار کرتے ہیں, تجربے کا معنی کیا ہے؟ آخر تجربے کا معنی کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ جن لوگوں کا کاروبار گوشت وغیرہ کا ہو, جانور اگر ڈیلی ذبح کرتے ہو تو ایک الگ چیز ہے, لیکن جس کا کاروبار نہیں, قربانی کے حوالے سے تجربے کی جو بات ہے تو وہ تجربہ تو سالانہ ہی ہوگا, سال بھر میں ایک ہی تو موقع آئے گا تجربہ کرنے کا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم نہیں کریں گے, یہ سال میں یہ باری آتی ہے قربانی کرنے کی, تو کب تجربہ ہوگا ہمیں؟ اس کا راستہ یہی تو ہے کہ ہم قربانی کریں. ہمارے پاس, ہمارے گھر میں, ہمارے محلے میں, آس پاس میں تو سینکڑوں بکرے ذبح ہوتے ہیں مثال کے طور پر. تو آپ کو تجربہ کرنے کے لیے کوئی لمبا چوڑا کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, بہت سارے بکرے ذبح ہو رہے ہیں, 2 آپ ذبح کر لیں, 4 آپ ذبح کر لیں. قربانی یہ تو قربانی عید الاضحیٰ کی قربانی ہے. حج کے موقع پر اللہ کے نبی نے حج کیا, حجۃ الوداع, ایک ہی تو حج کیا, حجۃ الوداع, اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ ذبح کیے تھے, 100 اونٹ. اللہ کے نبی علیہ السلام نے 63 اونٹ خود ذبح کیے تھے, اور 37 اونٹ حضرت علی کو کہا تھا تم ذبح کرو. انہیں کو بھیجا بھی تھا یمن, کہا جاؤ وہاں سے اونٹ لے آؤ. وہ 100 اونٹوں کا ریوڑ لے کر کے آئے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 کو اپنے ہاتھ سے نہر کیا تھا, اور 37 کو حضرت علی کو کہا کہ تم لو, یہ لو خنجر اور تم ذبح کرو. بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ گنجائش ہے, کسی اور کو بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ذبح کر دو, ہے نا. لیکن دیکھیے اللہ کے نبی نے 100 اونٹ تھے تو 63 اپنے ہاتھ سے ذبح کیا. بہت سارے صحابہ تھے, آپ 1-2 کر دیتے اور کہتے لوگ آپ لوگ کر لو, 2-2 4-4 6-6 اپنے اپنے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام کیا خود قربانی کرنے کا, اور یہاں دیکھیے اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ سے ذبح کیا. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا یہ افضل ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ جو ہے نا یعنی طبیعت کے اعتبار سے یعنی خوف ان کے یہاں زیادہ ہوتا ہے. بہت سارے لوگ بکرے کا خون جب دیکھ لیتے ہیں تو بے ہوش ہو جاتے ہیں, ہے کہ ایسے واقعات پیش آئے. بچوں کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں, بچے تو بے ہوش ہو ہی جاتے ہیں بس اوقات. بڑے لوگوں کو دیکھا میں نے دیکھا روتے ہوئے, پورے گھر والوں کو روتے ہوئے دیکھا. تو میں نے کہا بھائی آپ لوگ کیوں رو رہے ہیں؟ تو کہا کہ بہت محبت سے اس کو ہم پالے تھے اور 15 دن پہلے لائے تھے. میں نے کہا ٹھیک ہے, قربانی کرنے کے لیے آپ لائے تھے. تو کہا کہ ہاں قربانی کرنے کے لیے لائے تھے. کبھی ایسا چانس نہیں ہوا کہ ہم ذبح کریں اور یہاں خون بکھرے اور خون کے فوارے چھوٹیں اور اس کی کھال نکالی جائے. میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں ذبح کر لیا کرتی تھی, صحابیات ذبح کیا کرتی تھی, عام سی بات ہے یہ. تو اتنی زیادہ بزدلی بھی نہیں ہونی چاہیے, کم سے کم تھوڑی جرأت ہونی چاہیے مسلمان کو
کہ مسلمان کیا کرے، کم سے کم سالانہ اپنی قربانیوں کو تو ذبح کرے. تو یہ اس کا بہت بڑا فائدہ ہے. اور آپ دیکھیے شریعت کا کوئی بھی حکم، کوئی بھی مسئلہ فائدے سے خالی نہیں ہے. جو لوگ یہ کرتے ہیں ان کو بالکل کوئی خوف نہیں ہوتا، اور جو نہیں کرتے ہیں وہ گھبرا جاتے ہیں دیکھ کر کے. تو اس لیے یہ بھی اس کے فوائد میں سے ایک فائدہ ہے. جانور ذبح کرنے سے، نمبر 4، جانور ذبح کرنے سے پہلے بسم اللہ واللہ اکبر، واللہ اکبر کہیں یا اللہ اکبر کہیں، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ واللہ اکبر، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. اللہ کے نام سے، اور اللہ سب سے بڑا ہے. اور اگر آپ واو ہٹا دیں گے، بسم اللہ اللہ کے نام سے، اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے، کوئی حرج نہیں اس کے اندر، ہے نا. تو یہ کہنا ہے، یہی اصل دعا ہے، اللہ کے نام سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی کے ساتھ جانور ذبح ہونا چاہیے. نمبر 5، دمبے، بکرے یا چھترے وغیرہ کو ذبح کرتے وقت، یہ چھترے کیا ہے؟ کوئی قسم ہے بکرے کی، بکرے کی کوئی قسم ہے، مجھے بھی نہیں معلوم، ہمیں بھی تجربہ نہیں ہے کہ کتنے قسم کے جانور یا بکرے ہوتے ہیں. بہرحال عام طور پر یہ لفظ پاکستانی مطلب کلچر میں استعمال کیا جاتا ہے. چھترا وہ کسے کہتے ہیں اللہ عالم. ذبح کرتے وقت اگر ان کی گردن پر پاؤں رکھ کر اسے دبا لیا جائے تو بہتر ہے، بہتر نہیں ہے بلکہ یہی ہونا چاہیے، یہی ہونا چاہیے، سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اگر ہم کہیں کہ ایسا کر لے تو بہتر، اس کا مطلب ہے کہ نہ کر لے تو بھی کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے، نہ کرے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اہتمام ضروری ہے، اہتمام ضروری ہے. اور اس طریقے کے سوا اور طریقہ کوئی بھی اس سے اچھا نہیں ہو سکتا. ابھی آج لوگوں نے ایک پینل بنا دیا ہے نا، دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے، پینل بنا دیا ہے کہ جانور یوں کھڑا رہے گا، ہے نا، اور وہ جیسے ابھی یہ مثال کے طور پر یہ اس کا پینل ہے، اس کو کنارے لے کر کے آئیں گے اور اس کے جسم کے نیچے سے وہ پینل لائیں گے اور اوپر لاک کریں گے اور اس کو یوں انجز پر ہوتا ہے اس کو اوپر لٹا دیں گے. یہ طریقہ سنت کے خلاف ہے. سب سے پہلی بات ہے کہ زمین پر لٹایا گیا تھا. کہاں لٹایا گیا تھا؟ زمین پر. زمین پر نہیں ہوتا ہے وہ. زمین پر جب نہیں ہوتا تو آپ کو پیر رکھنے کا تو موقع ہی نہیں ہے. آپ اتنی اونچی ٹیبل پر کیسے آپ پیر رکھیں گے بتائیے؟ تو یہ چیز سنت کے خلاف ہے. اور آپ دیکھیے کہ دھیرے دھیرے جو اس شکل کو جو ماڈرن کیا جا رہا ہے اس میں آسانیاں ہو سکتی ہیں کہ بظاہر آسانیاں ہیں، خون کے لیے نیچے ڈبہ رکھا ہوا وغیرہ وغیرہ، لیکن سنت سے ہم دور ہٹتے جا رہے ہیں. پھر جو اصل تصور ہے قربانی کا، وہ قربانی کا تصور بھی جا رہا ہے، سب یہ ٹیکنیکل ہوتا چلا جا رہا ہے. تو ان تمام شکلوں سے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے. اور ابھی ہمارے ملک وطن کے اندر، ہندوستان کے اندر الحمدللہ یہ سب چیزیں بہت کم ہیں. یعنی یہ جو جدید جو طریقے چل رہے ہیں نا، یہ سب کم ہے الحمدللہ. آج بھی الحمدللہ اسی طریقے پر لوگ ذبح کرتے ہیں. لیکن آپ یورپ نہیں بلکہ آپ عرب کے اندر آپ دیکھیں گے کہ مشینریوں کا استعمال بہت زیادہ ہے. جدید اس طرح کے جو سسٹم ہے، ان سب کا استعمال عرب دنیا کے اندر بھی کافی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے. ابھی اس کے بالمقابل اپنے یہاں الحمدللہ بہت زیادہ اچھائیاں موجود ہیں. تو ان سب سے بچنا ضروری ہے. ہوتا یہ ہے کہ لوگ مطلب محاکات، نقالی کرتے ہیں. کوئی چیز آ گئی ہے، اس کو دیکھ لیا ہے، اور آج سوشل میڈیا کے ذریعے سب عام ہو جاتا ہے، لوگ اس کی نقالی کر کے یہاں بھی بناتے ہیں اور طریقہ عام کرتے ہیں. یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. اس کے اندر جانور کی گردن پر پیر رکھنے کی وجہ سے بہت زیادہ فائدہ ہے. اس کو تڑپنے کا مسئلہ نہیں ہے. ذبح کرنے والے کو بہت زیادہ مطلب تمکن، یعنی اچھے سے ڈھنگ سے پورے سلیقے سے وہ اس کے اوپر قابض ہوتا ہے، اور اس کو کرنے میں یہاں وہاں پھسلنے بہکنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ سارے فائدے ہیں اس کے اندر. تو یہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر آپ نے گردن پر اس کے پیر رکھا، یہ لکھتے ہیں اس کے اندر کہ اسے اپنے پاؤں رکھ کر اسے دبا لیا جائے تو بہتر ہے. اس سے جانور قابو میں رہتا ہے اور اسے تکلیف نہیں ہوتی ہے. بلا شبہ اس کے فوائد میں سے ہے کہ اس کو تکلیف نہیں ہوگی. آپ اگر اس پینل پر ذبح کریں گے تو کیا ہوتا ہے، جسم تو پینل میں بندھا ہوا ہوتا ہے نا، لیکن پیر یوں ہلانے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی ہے، اور ہم کچھ نہیں کرتے، گردن لٹکی ہوئی ہے اور ہم چھری چلاتے ہیں. آپ دیکھیں کہ اس میں تمکن نہیں ہوتا. تمکن مطلب ہوتا ہے مضبوطی سے پکڑنے کا معاملہ نہیں ہوتا. تڑپتا ہے، اذیت ہوتی ہے اس کو. پھر چھری کی جگہ ادھر ادھر مائل ہو جاتی ہے، ہلتی ہے، اس کے ذریعے سے اذیت ہوتی ہے اس کو. یہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ایک بار ذبح کرنا ہے، بار بار ذبح نہیں کرنا ہے. تو اگر ایک جگہ چھری لگی، پھر چھری کھسک گئی، دوسری جگہ لگی، آپ بتائیے اذیت کتنی زیادہ ہوگی اس کے ذریعے سے. اور یہ جائز نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان اللہ كتب الاحسان على كل شيء.
اللہ نے اچھا سلوک ہر چیز پر لکھا ہے. اچھا سلوک کرنا، حسن سلوک، اچھا بیہیویئر ہر چیز پر اللہ نے لکھ دیا ہے. یعنی بظاہر دیکھنے میں ذبح کرنے کا مسئلہ ہو یا مثال کے طور پر چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹنا ہے، اس کے ہاتھ کاٹنے میں بھی حسن سلوک ہونا چاہیے. ایک قتل کرنے والے نے کسی کو قتل کر دیا، قاتل ہے، قصاص میں اسلامی نظام کے حساب قصاص میں اس کی گردن مارنی ہے، تو اس کی گردن مارنے میں بھی حسن سلوک اللہ تبارک تعالیٰ نے لکھا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تم ذبح کرو فاحسنوا الذبح، تو اچھائی اچھے طریقے سے سلیقے سے، کہ اس کو اتنی ہی تکلیف ہو جتنا ذبح کرنے میں ہمارا مقصد ہے، اس سے زیادہ تکلیف اس کو نہ ہو. وَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، اور جب تم قتل کرو تو اچھی طرح قتل کرو، احسان کے ساتھ قتل کرو. حسن سلوک ہونا چاہیے قتل کے اندر بھی. کیا مطلب ہے اس کا؟ چھری آپ کی تیز ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ چھری مردار ہے مثال کے طور پر اور ہم اس کو دیر تک یعنی اس کی گردن پر ہم سے چلا رہے ہیں، اس کو اذیت ہو رہی ہے، اور پھر اس کے بعد پھر ہے نا، یہ سب چیزیں نہیں ہونی چاہیے. تو احسان ہر جگہ لکھا ہے. احسان کا مطلب ہوتا ہے اچھا سلوک کرنا. قتل کرنے میں بھی عرب دنیا میں جو لوگ رہے ہوں گے، گئے ہوں گے، دیکھے ہوں گے، تو دیکھا ہوگا انہوں نے کہ قصاص جب لیا جاتا ہے نا، قصاص کسی گردن ماری جاتی ہے، چوری کا کرنے والے کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے، تو آپ دیکھے ہوں گے کہ وہ چھری بہت تیز ہوتی ہے اور اس چھری کا استعمال کسی اور کام کے لیے ہرگز نہیں کیا جاتا. اس کا خاص پینل ہوتا ہے، اس میں وہ رکھی رہتی ہے، پورا کٹ ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ وہ جلاد آتا ہے اور اس کے بعد فرمان سنایا جاتا ہے اللہ کے کلام کے، اللہ کے نبی کے فرمان کے ذریعے سے، اور اس کے بعد وہ چند سیکنڈوں میں وہ کام تمام کر کے گاڑی میں بیٹھ جاتا ہے اور اسے فوری اپنے کام کے لیے فارغ ہونے کے بعد اس کو لے کے چلے جاتے ہیں. تو یہ سب چیزیں کیسی ہیں کہ ٹھیک ہے اس کی سزا یہی دینی ہے نا کہ اس کو قتل کے بدلے قتل کرنا ہے. قتل کرنے کے بدلے کیا اس کو مطلب یعنی دیر تک ستانا ہے، پریشان کرنا ہے اس کو. حتیٰ کہ اور اس کی مطلب ہم نے دیکھا تو نہیں ہے، معلومات کی چیز ہے کہ باقاعدہ جن کی گردنیں مارنی ہوتی ہیں کسی قصاص میں، اور جب فیصلہ مطلب صادر ہو جاتا ہے اور گواہیاں سب مل جاتی ہیں، تو اس کے بعد اسے کوئی دوا کھلائی جاتی ہے یا کوئی انجیکشن دیا جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ یوں اس طرح سے احساس کے اعتبار سے کمزور ہو جائے، احساس اس کا کم ہو جائے، تاکہ جب اس کی گردن ماری جائے تو بہت زیادہ تڑپنے کی نوبت نہ آئے. سمجھ رہے ہیں نا؟ ایسی باتیں بھی، ایسی یہ سب چیزیں بھی مشروع ہیں، معروف ہیں کہ ایسا کیا جاتا ہے. تو بہرحال ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، اللہ نے ہر چیز پر حسن سلوک لکھ دیا ہے. تو اس لیے پیر رکھنا چاہیے اور جدید جو طریقے ہیں اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، ہے نا. بقیہ جو فیکٹریوں وغیرہ میں نظام چلتا ہے اس میں بھی بہت سارے منکرات ہیں، ہے نا. آدمی مشینوں کے ذریعے سے سب ذبح ہو رہا ہے اور کوئی اس پر بسم اللہ کیا ہے، یا مثال کے طور پر ریکارڈڈ میٹر کوئی چالو کر دیا گیا ہے اور بسم اللہ اللہ اکبر آواز آ رہی ہے، اور یہ سب ساری چیزیں شریعت کے خلاف ہیں، جائز ہی نہیں ہے. آپ یہ نہ سمجھے صرف بسم اللہ اللہ اکبر کی آواز آنی چاہیے، نہیں. اگر ایسے ہی ہو تو پھر آج تو کسی کو نہ مسجد کی ضرورت ہے نہ کسی کو امام اور مؤذن کی ضرورت ہے کہ نہیں. لاؤڈ اسپیکر کی آواز تو سپلائی ہوتی ہی ہے، آدمی اسی کے پیچھے نماز پڑھے. یہ نہیں، بالکل نہیں. وہ کام ہونا ہے، کام کرنے والا ہونا چاہیے. اور اس ضمن میں اور بہت ساری چیزیں ہیں. آج کل جو علاج معالجہ چل رہا ہے نا، رقیہ وقیہ، اس میں بھی بہت زیادہ منکرات ہیں. خیر تو سب الگ ہی موضوع ہے نا. لیکن آپ دیکھیے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ریکارڈ کر کے یوٹیوب پر ڈالے ہوئے ہیں اور کیا کہتے ہیں آپ کو علاج کرنا ہے تو رقیہ میں نے ڈالا ہوا یوٹیوب پر، اس کا لنک یہ ہے، آپ اس کو سنو، ہے نا. اور بعض لوگ ٹیلی فون پر، میں ٹیلی فون سے آپ کے اوپر پڑھ دیتا ہوں. یہ سب طریقے سنت کے خلاف ہیں، یہ سب چیزیں ناجائز ہیں، حرام ہیں، اور اس کے منکرات ضرورت سے زیادہ ہیں، اور یہ طریقہ علاج ہی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ مسئلہ یہ ہے کہ کیا یہ کوئی مشینری چیز ہے، ٹیکنیکل چیز ہے؟ ظاہر ہے کہ اس کا تعلق تو روحانیت سے ہے. یعنی پڑھنے والا مخلص ہو کر کے اپنے بھائی کے اوپر قرآن کریم کو پڑھے، اخلاص ہو، اس کے دل میں جذبہ ہو کہ میرا بھائی ٹھیک ہو جائے، مریض شفا یاب ہو جائے. یہ سب پورا سب یہ سارے عقیدے، سارے تصورات ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ آپ بتائیں کہ سیڑھی لگا کر کے اگر کوئی آواز سنے گا تو یہ سب تصور ہوگا اس کے اندر؟ یہ بدعتیں نہیں ہیں، بلکہ یہ یعنی ایک طوفان ہے بدعتوں کا، خرافات کا. تو یہ ساری چیزیں ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام شفا ہے، لیکن اس کے پڑھنے والے کی اخلاص، اس کی للہیت کا دخل ہے کہ نہیں اس کے اندر؟ اس کی نیک نیتی کا دخل ہے کہ نہیں دخل ہے؟
یہ کوئی ٹیبلٹ تو ہے نہیں کہ ڈاکٹر نے دیا ہے میڈیکل سے لے لو کھا لو، کیونکہ تاثیر اسی کے اندر ہے. ایسا نہیں ہے، تجربے کی چیز نہیں ہے نا یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے جس میں اخلاص اور للہیت اور اپنے بھائی کو شفا مل جانے کی تمنا اور دعا، اس سب کا دخل ہے اس کے اندر. تو یہ جو طریقہ چلتا ہے یہ سب طریقے سراسر بدعت ہے، حرام ہے، اور بڑی تفصیلات ہے. ابن قیم، امام ابن عثیمین اور شیخ صالح فوزان اور دیگر لوگوں کی تفصیلات کی تحریریں آپ دیکھ سکتے ہیں، ان کی باتیں بھی سن سکتے ہیں. تو خیر، اس کے بعد ہے نمبر 6، دمبے، بکرے، چھترے یا گائے کو لیٹا کر ذبح کیا جائے، البتہ اونٹ کو کھڑا کر کے نیزہ اس کے حلقوم میں پیوست کر دیا جائے. اس سے پہلے بات آئی تھی کہ نہر ہے، ایک ہے ذبح، ایک ہے ذبح اور ایک ہے نہر. یہ ہے نہر، فصل لربک وانحر. وانحر یہ اسی نہر کا فعل امر ہے، یعنی آرڈر فارم میں ہے. اپنے رب کے لیے آپ نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے. اصل میں وہی بتا رہے ہیں کہ ذبح جو ہے، اچھا ایک بات اور جان لیں کہ یہ ذبح جو ہے وہ چھری سے چلا کے ذبح کرنے کو کہتے ہیں، اور نہر یہ وہی کہا نا کہ اونٹ جب کھڑا ہو یوں ہے نا، کیونکہ اس کی گردن اللہ نے لمبی بنائی ہے صحراؤں میں چلنے کے حساب سے، اللہ نے بس خصوصیات سے نوازا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ کی آیات میں سے ایسے ساری مخلوقات اللہ تعالیٰ کی آیات میں سے ہیں، لیکن ان کو اللہ نے خاص فرمایا افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت. اونٹ کو کیا نہیں دیکھتے کہ کیسے پیدا کیا گیا اس کو. اور مجھے بات یاد آ گئی، ہمارے استاذ نے بتایا تھا کہ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ چونکہ نابینا تھے، ان کی بصارت چلی گئی تھی، تو جب انہوں نے جوانی بچپن میں دیکھا تھا اونٹ کو بار بار، لیکن جب بعد کی عمر میں جب ان کی بینائی چلی گئی تو جب یہ آیت کریمہ پڑھتے یا کوئی پڑھتا وہ سنتے اس آیت کریمہ کا تذکرہ آتا تو آپ کہتے کہ تمنا کرتا ہوں کہ اللہ نے اگر مجھے دیکھنے کی طاقت دی ہوتی تو ایک بار میں دیکھتا کہ اونٹ کو اللہ نے کیسے بنایا. میں نے دیکھا ہے لیکن اب بینائی نہیں ہے کہ میں بار بار دیکھوں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے. افلا ينظرون، کیا یہ دیکھتے نہیں؟ اللہ دیکھنے کی طاقت ہی نہیں میرے پاس، میں کیسے دیکھوں؟ تو پریشان ہوتے تھے، وہ تکلیف محسوس کرتے تھے کہ کاش مجھے دیکھنے کی طاقت ہوتی تو اللہ کے کلام پر عمل کر کے دیکھتا کہ اللہ نے کیسے اس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. بہرحال تو یہ جو نہر ہے، ذبح ہے، نہر بولتے ہیں حلق میں، اس کی گردن اوپر ہے اور یوں جو یہاں سے جہاں سے گردن کی شروعات ہوتی ہے وہ نہر یہاں ہے. یہ جو حصہ ہے نا، یہ اس میں آدمی کے قد کے برابر یا تھوڑی سی اونچائی پر وہ حصہ ہوتا ہے. تو آدمی دھار خنجر یا کوئی چھری یوں ہونپ دیتا ہے اور اس کے بعد تیزی سے خون کا فوارہ چھوٹتا ہے، اور جب خون جب گرتا چلا جاتا ہے تو وہ کمزور ہوتا ہے. اور اس کے بائیں پہر کو باندھ، یہ بایاں جو ہوتا ہے نا آگے کا بایاں والا، اس کو ایک طرف اونچائی پر باندھ دیا جاتا ہے، وہ 3 پیروں پر رہتا ہے، وہ سمجھ رہے ہیں نا. اور جب اس کے بعد خون گر جاتا ہے دیر تک تو پھر اس کی طاقت کمزور ہو جاتی ہے، پھر وہ گر جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کی گردن جو اوپر سے ہے اس کے سر کے پاس سے وہ کاٹی جاتی ہے. یہ ہے نہر اور یہ اوپر والا ہے ذبح. لیکن یہ دونوں الفاظ ایک دوسرے کی جگہ پر استعمال ہوتے ہیں کبھی کبھار، ہے نا. ذبح کی جگہ پر نہر اور نہر کی جگہ پر ذبح، یہ دونوں الفاظ آپس میں انٹرچینج ہوتے رہتے ہیں، لیکن اصل معنی اس کا وہی ہے جو آپ نے سنا ہے. یہاں پر کہتے ہیں کہ اس کو لٹا کر ذبح کیا جائے، یعنی گائے بیل ہے نا ان لوگوں کو، بکرے وغیرہ کو لٹا کر ذبح کیا جائے. اونٹ کو کھڑا کر کے نیزہ اس کے حلقوم میں، اس کے حلق میں پیوست کر دیا جائے. اس طریقے سے اونٹ ڈھیر ہو جاتا ہے، یعنی کمزور ہو کر کے گر پڑتا ہے. اب آج کل تو آسان ہے، کیونکہ آپ دیکھنا چاہیں تو آپ کو یوٹیوب پر بہت ساری اس کی مطلب کلپ مل جائیں گی کیسے ذبح کیا جاتا ہے. لیکن ایک زمانہ تھا کہ یہ سب چیزیں دیکھنے سے ہی مل سکتی تھیں. جب آدمی وہاں پہنچ جائے اور مینا پہنچے، اور مینا میں مثال کے طور پر جہاں اونٹوں کی منڈی ہے وہاں ذبح ہو تو آپ دیکھیں، یا پھر اور جو علاقے ہندوستان میں ہیں دلی وغیرہ یا کہہ لیجیے راجستھان، تو آدمی دیکھ. لیکن آج کل تو آسان ہو گیا ہے کہ آدمی کہیں بھی اس کو دیکھ سکتا ہے. اچھا خیر، یہ تو ہو گئی بات اس کی قربانی کی. اس کے بعد آگے ہے کتاب الاشربہ، بس ایک ہی چیپٹر اور پڑھیں گے. کتاب الاشربہ، پینے والی چیزوں کا بیان. شراب کو ہم لوگ اردو میں شراب جب استعمال کرتے ہیں تو شراب کا معنی الگ ہی ہوتا ہے نا. نشہ آور چیز کو ہی شراب کہتے ہیں ہم. نشہ آور پینے کی کوئی چیز جس میں نشہ ہو اس کو ہم لوگ شراب بولتے ہیں. یہ اردو کی تعبیر ہے. عربی کی تعبیر میں شراب اس کو نہیں بولتے. اردو کی تعبیر میں، عربی کی تعبیر میں شراب اسی طرح سے ہے جیسے شراب ہے نا، یہ ایسے ہے جیسے طعام.
طعام اور شراب دونوں ایک ہی وزن پر ہے، فعال، ٹھیک ہے نا؟ طعام شراب یہ دونوں سیم وزن پر ہیں. طعام کے معنی ہوتے ہیں کھانے والی چیزیں، ما یطعم، ما یطعم جسے کھایا جائے، ٹھیک ہے، اس کو طعام کہتے ہیں. ایسے شراب کس کہتے ہیں؟ ما یشرب، جس کو پیا جائے. تو پینے والی چیزوں کو شراب کہتے ہیں اور کھانے والی چیزوں کو طعام کہتے ہیں. لیکن اردو میں شراب کہیں گے تو ہمارا ذہن فوراً کہاں جائے گا؟ فوراً جائے گا نشہ آور پینے والی چیزوں کی طرف. خیر، تو شراب، کتاب الاشربہ، یہ شراب کی جمع، یہ شراب واحد ہے، اس کی جمع ہے اشربہ، پینے والی چیزوں کا بیان. لیکن آگے دیکھیے نیچے لکھا ہوا ہے شراب حرام ہے. اس سے اردو والا شراب مراد ہے. اب یہ جو شراب ہے یہ اردو والا ہے، یہ کہ شراب حرام ہے، نشہ والی چیزیں، نشہ والی چیزیں حرام ہیں. اب یہاں شراب کہا ہوا ہے، آج شراب ہی نہیں ہے، یعنی پینے والی چیزیں ہی نہیں ہیں جو اس سے نشہ پیدا ہوتا ہے، کھانے والی چیزیں بھی ہیں، چوسنے والی چیزیں بھی ہیں، انجیکشن کے ذریعے سے بھی ٹرانسفر ہونے والی چیزیں ہیں، سونگنے والی چیزیں بھی ہیں، مختلف شکلیں. اس لیے شراب کے لفظ سے آپ کو باہر نکلنا ہوگا، شراب کے لفظ سے باہر نکلنا ہوگا. یہ جو تعبیرات حدیثوں میں آئی ہوئی ہیں کہ اللہ کے نبی کے زمانے کے اعتبار سے ہیں، کیونکہ اس زمانے میں جو صورتحال تھی وہ یہ تھی کہ چند چیزیں پینے کی بنائی جاتی تھی جسے شراب، جس سے نشہ پیدا ہوتا تھا. اور اس کا تذکرہ اسی حدیث کے اندر ہے. عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان عمر قال على منبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد ایها الناس انه نزل تحریم الخمر وهي من خمسۃ. کہتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہ ان کے والد عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر پر کھڑے ہو کر کے فرمایا، یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد، حضرت ابوبکر صدیق کے بعد عمر بن خطاب کا جب دور خلافت آیا، یہ تب کی بات ہے. لیکن حدیث جو پیش کی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی حدیث ہے. منبر پر کھڑے ہوئے تو یہ حدیث پیش کی اور کہا اما بعد، اللہ تعالیٰ کی تعریف اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پر درود و سلام کے بعد کیا کہا؟ ایھا الناس، اے لوگو، انہ نزل تحریم الخمر، شراب کی حرمت نازل ہو چکی ہے. یعنی کیا مطلب؟ زمانہ ہو گیا، شراب کی حرمت نازل ہو چکی ہے، شراب حرام کی جا چکی ہے. کہتے ہیں وہیا من خمسۃ، آگے ہے وذالک وہیا من خمسۃ من العنب والتمر والعسل والحنطہ والشعیر. کہتے ہیں شراب حرام کی جا چکی ہے، اور جب یہ شراب حرام کی گئی تھی تو 5 قسم کی بنائی جاتی تھی. 5 قسم کی شراب اللہ کے نبی کے زمانے میں بنائی جاتی تھی، اور اس وقت اس کی حرمت کا حکم نازل ہو گیا تھا. وہ بتایا کہ 5 چیزیں کیا ہیں: انگور کی شراب، کھجوروں کی، اور ایسے ہی شہد کی، اور ایسے ہی گیہوں اور جو کی. اس سے بنایا جاتا تھا. کیفیتوں کے بدلنے سے حکم بدل جاتا ہے. ان میں سے کوئی چیز حرام ہے؟ سب چیزیں حلال ہیں، بلکہ اللہ نہ کرے کہ حرام ہوتی ہے کہ نہیں. انسانی زندگی کی غذا اسی پر ڈیپینڈ ہے. یہ ساری چیزیں عام طور پر گیہوں ہے نا ہم کھاتے پیتے ہیں، یا جیسے ہی آپ دیکھیں کھجور، ایک بہت بڑا عرب کا بہت بڑا طبقہ ہے جو کھجوروں ہی پر زندگی گزارتا ہے. اور اللہ کے نبی نے سب کے لیے فرمایا تھا کہ جس گھر میں کھجور ہوگا اس گھر کے لوگ بھوکے نہیں رہیں گے. کیا مطلب ہے اس کا؟ بیتن، صحیح مسلم کی روایت ہے، بیت لا تمر فیہ جیاع اہلہ، وہ گھر جس میں کھجور نہیں ہوگا اس گھر والے بھوکے ہیں. یعنی عام غذا کیا تھی؟ کھجور ہی تھی. عام غذا کھجور ہے. جیسے آپ آج کے دور میں جس کے گھر میں دال چاول ہے، یعنی عام غذا، جیسے عام طور پر ہم دال چاول کھاتے ہیں مثال کے طور پر، تو اللہ کے نبی کیا فرمایا؟ جس کے گھر میں کھجور ہے اس کے گھر والے کیا ہے؟ بھوکے. یعنی کیا مطلب؟ کھجور عام سی چیز ہے، وہ بھی جس کے پاس نہیں رہے گا تو ظاہر کہ بھوکا رہے گا، پھر وہ کہاں سے کھائے گا؟ وہ اور چیز میسر نہ آئے لیکن کھجور تو میسر رہے گی ہی. اگر وہ بھی نہیں رہے گی تو آدمی پھر بھوکا رہ جائے گا. یہ اس کا معنی ہے. اور کھجور میں اللہ تعالیٰ نے غذائیت رکھی ہے. چند کھجوریں جو ہیں وہ ہمارے آپ کے مکمل کھانے کے برابر ہیں، بلکہ زیادہ بھی قیمتی ہو سکتی ہیں. دیر تک اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا نام ہے اختیار، مطلب خوراک کی طاقت رکھی ہے، خوراک فراہم کرتی ہے وہ انسانی جسم کو. یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر خاص بات رکھی ہے. خیر، انہوں نے بتایا کہ 5 طرح کی شرابیں بنائی جاتی تھی 5 چیزوں سے. اس وقت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے یہ کیفیت تھی، اور اسی وقت شراب حرام کی گئی ہے. ٹھیک ہے.
اب دیکھیے یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی فقہ دیکھیے، انہوں نے فوراً ہی اللہ کے نبی کی وہ حدیث بھی پڑھی جس کے اندر قیامت تک آنے والی نشہ آور تمام چیزیں داخل ہو جاتی ہیں۔ اس حدیث سے یہ نہیں معلوم پڑ رہا ہے کہ شراب حرام ہے، گیہوں کی فلاں کی فلاں کی، یا اصل میں جو مقصد بتانا ہے وہ یہ ہے کہ یہ 5 چیزیں تھیں اس زمانے میں جس وقت حرمت نازل ہوئی ہے، لیکن یاد رکھو کہ یہی 5 چیزیں ہی حرام نہیں ہے، انہی کی شرابیں حرام نہیں ہے۔ یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ جب حرمت نازل ہوئی تھی یہ 5 طرح کی شراب بنائی جاتی تھی، لیکن اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ الخمر ما خامر العقل، آگے دیکھیے والخمر ما خامر العقل، لیکن شراب وہ ہے جو عقل پر پردہ ڈال دے۔ ہر وہ چیز شراب کے حکم میں ہے جو عقل کے اوپر پردہ ڈال دے، عقل کو مطلب ڈھانپ لے، عقل جو ہے جو اس کی صلاحیت ہے کام کرنے کی وہ بند کر دے، کم کر دے، اس کے اوپر خمار آ جائے۔ اسی سے خمار، دوپٹے کو خمار کہتے ہیں کیونکہ اس کے ذریعے سے مطلب عورتیں، لڑکیاں، بچیاں جو اس کو اپنا سر ڈھانپتی ہیں اس کے ذریعے سے، تو اسی لیے خمار کو دوپٹے کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے کیا کرتا ہے؟ عقل پر پردہ ڈال دیتا ہے، خواہ مکمل طور پر یا جزوی طور پر، یہ تھوڑا یا زیادہ، جس چیز سے بھی عقل پر پردہ پڑے وہ خمر ہے۔ یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، اکٹھا کر کے 2 حدیثیں، الگ الگ حدیثیں ہیں، یعنی انہوں نے اکٹھا بیان فرمایا ہے الخمر ما خمر العقل، الگ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی الگ سے ایک حدیث ہے، اور یہاں اپنے خطبے میں جب کھڑے ہوئے بیان کرنے کے لیے تو انہوں نے ایسے دونوں حدیثوں کو اکٹھا کر کے بتلایا کہ 5 ہی طرح کی کھجوریں اللہ کے نبی کے زمانے میں تھی جب شراب حرام کی گئی ہے، لیکن اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا تھا کہ ہر وہ چیز شراب ہے جس کے استعمال کرنے سے عقل کے اوپر پردہ پڑ جائے۔ تو یہ ایک پیغام ہے، سبق ہے کہ یہی 5 چیزیں نہیں ہیں جن کو ہم شراب کے حکم میں رکھیں بقیہ چیزیں آج اس سے خارج ہو جائیں گی، نہ، جو بھی شکل بدل جائے، لیکن شراب کی عام ڈیفینیشن یہ ہے کہ جس کے ذریعے سے عقل پر پردہ پڑ جائے۔ خیر، اس کے بعد پھر الگ موضوع ہے، یہاں بات سمجھنے کی ہے کہ آج اگر اللہ کے نبی علیہ السلام کی یہ جامع حدیثیں نہ ہوتی، شریعت قیامت تک کے لیے سارے مسائل جتنے بھی ایشوز آئیں گے سب کا سولوشن پہلے سے دیا ہوا ہے، ہم دیر میں پہنچے وہاں تک، جلدی پہنچ جائیں نہ پہنچے یہ ہماری کمی ہو سکتی ہے، لیکن سولوشن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حل قیامت تک کے سارے مسائل کے لیے دیا ہوا ہے۔ اگر اس سلسلے میں اگر آپ پڑھیں دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آج دنیا میں نشہ کرنے کے لیے، نشہ پیدا کرنے کے لیے جو کہہ لیجیے مرکبات استعمال کیے جاتے ہیں ان کی تعداد 500 سے زیادہ ہے۔ یہ میں پرانا ریسرچ بتا رہا ہوں، پچھلے تقریباً 7-8 سال پہلے کا ریسرچ، یا اور اس سے بھی زیادہ پرانا۔ 500 سے زیادہ مرکبات دنیا میں ایسے پائے جاتے ہیں جن کو دنیا کی مختلف قوم کے لوگ، مختلف علاقے کے لوگ نشہ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہ حدیث رسول تنہا یہ 2-3 لفظوں کی الخمر ما خامر العقل، یہ 500 نہیں، قیامت سے پہلے وہ 5000 5 لاکھ بھی مرکبات ہو سکتے ہیں، ان سب کو شامل ہے کہ نہیں؟ یہ اسلام کی جامعیت ہے، اسلام کی شمولیت ہے کہ سارے مسائل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمیٹ دیا شریعت کے اندر، مسائل بعد میں پیدا ہوں گے، حل اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے پیش کر دیا۔ یہ اس شریعت کی سچائی اور اس دین کی حقانیت کی سب سے اونچی دلیل ہے کہ مسائل بعد میں پیدا ہوں گے، حل اللہ تعالیٰ نے اور پہلے نازل فرما دیا ہے۔ اچھا، آپ دیکھیں کہ ایک تو ہو گئی بات کہ جس طرح کی بھی چیز ہو، پھر اس میں یہ ہے کہ وہ جو چیزیں اس سے پہلے 5 اللہ کے نبی کے زمانے میں چلتی تھی وہ سب مشروب تھی، مشروب پی جانے والی چیزیں تھیں۔ اللہ کے نبی نے دوسری حدیث کے اندر پینے کھانے کی کوئی تفریق بھی نہیں کیا، بلکہ آپ نے کیا فرمایا؟ الخمر ما خامر العقل، ہر وہ چیز شراب ہے جس سے عقل پر پردہ پڑتا ہو، نشہ آتا ہو۔ اب ما خامر عموم، جس سے بھی عقل پر پردہ پڑتا ہو، انجام بتلایا۔ انجام کیا ہے اس کا؟ عقل پر پردہ پڑنا، یہ انجام ہے۔ اس کو لینے کا راستہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ ہے نا، کوئی چیز کھانے کی ہو، کوئی چیز سونگھنے کی ہو، کوئی چیز ہونٹ کے نیچے رکھنے کی ہو، کوئی چیز ہے نا سگریٹ کی شکل میں یا دھوئیں کی شکل میں پینے کی ہو، انجیکشن کے ذریعے سے لینا ہو، سونگ لینا ہو۔ کتنے لوگوں کو ہے نا واقعات آتے ہیں کہ وہ کوئی ایسی چیز نشے کی سونگھا دیا اور پھر اس کو نیند آ گئی، نشہ آ گیا اس کو، اور اس کے سامان چوری کر لیے، اس کا بیگ اٹھا کر چلے گئے۔ کتنے واقعات پیش آتے ہیں اس طرح کے۔ اور اس کے علاوہ آج دیکھیے کتنے سب نام چل رہے ہیں۔ اچھا، اتنا زیادہ اس کو آسان کیا ہوا، سستا کیا ہوا ہے کہ اس لیے مسلم سماج کے اندر چھوٹے چھوٹے بچے
ماں باپ اس کو 10 روپے 5 روپے دیتے ہیں چاکلیٹ کے لیے, وہ 10-5 روپے میں وہ نشے کی چیزیں فروخت کر رہے ہیں لوگ, چھوٹی چھوٹی ڈبی میں, سمجھ رہے, اور اس کے ذریعے سے نئی نسل تباہ ہو رہی ہے. ایم ڈی کے نام سے جو مادہ چل رہا ہے کتنا خطرناک ہے. تو اصل یہ ہے کہ وہ کسی بھی طریقے سے اس کا تناول ہو, یعنی استعمال کرنا ہو, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اللہ کے نبی نے اس پر کوئی گفتگو نہیں کی ہے کہ اس کو کیسے کیا جائے, وہ کھانے کی چیز ہو, پینے کی چیز, سونگھنے کی ہو, چاٹنے کی ہو, انجیکشن کے ذریعے کچھ بھی ہو, ٹیبلٹ کی شکل میں ہو, ہے نا, مطلب وہ لکوڈ ہو, پاؤڈر ہو, کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے. انجام کا ما خامر العقل, جس سے عقل پر پردہ پڑتا ہو وہ کیا ہے, وہ شراب ہے. یہ اسلام کی جامعیت ہے. قیامت تک آنے والے جتنے بھی نشہ پیدا کرنے والے مرکبات ہوں گے, ایک کو بھی ہم اس سے باہر نہیں نکال سکتے. یہ حدیث سب کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے. بہرحال یہ حدیث ہے. اس کے احکام کیا ہیں دیکھیے, نمبر 1 آگے نیچے ہے, دیکھیے بیچ میں احکام الحدیث, حدیث کے احکام کیا ہیں. شراب شرعی طور پر قطعاً حرام ہے. شراب کیا ہے, حرام ہے. اب شراب کے لفظ سے یہ نہیں مسئلہ آنا چاہیے کہ یہ تو پینے والی چیز, اور یہ آپ کو بتاؤں یہ باتیں لوگ کہتے ہیں باقاعدہ, کہتے ہیں کہ کیسے شراب حرام ہو جائے گی. یہ جو چیزیں آپ بتا رہے ہیں یہ سب چیزیں اللہ کے نبی کے زمانے میں تھیں, تو حرام کیسے ہو جائیں گی آج. لیکن قاعدہ کلیہ جامع, اس کے ذریعے سے وہ چیزیں حرام ہوتی ہیں. پہلا مسئلہ کیا ہے, شراب حرام ہے. نمبر 2, شراب ہر وہ مشروب ہے جس کے پینے سے عقل معوف ہو جائے, خواہ اس کا نام کچھ بھی رکھ لیا جائے. یہ بات ہو چکی ہے. نمبر 3, شریعت نے ہر نشہ آور چیز کو حرام قرار دیا ہے. بہت ساری حدیثیں ہیں, ہم لوگوں نے اس کو نہیں پڑھا. آگے نمبر 4, جب شراب کے حرام ہونے کا حکم نازل ہوا تھا, اس وقت یہ شراب 5 چیزوں سے تیار کی جاتی تھی, ہے نا, یہی انگور, کھجور, اور ایسے ہی شہد, گیہوں اور جو, ان کے ذریعے سے شراب تیار کی جاتی تھی. نمبر 5, شراب ام الخبائث ہے, ساری برائیوں کی ماں ہے, ساری برائیوں کی جڑ ہے, ساری برائیوں کی ماں ہے. جیسے ماں سے جنم ملتا ہے, ایسے ہی اس شراب جیسی ماں سے بہت ساری برائیاں جنم لیتی ہیں, پیدا ہوتی ہیں. اس کے پینے سے ایک نہیں کئی برائیاں پیدا ہوتی ہیں, ہے نا. نمبر 6, سود کی جملہ اقسام حرام ہے جن سے ہر مسلمان کو اجتناب کرنا چاہیے. اصل میں حدیث کے اخیر میں جو ہم لوگوں نے چھوڑ دیا, جس سے متعلق نہیں تھا ٹائم بچانے کے لیے, اس میں آگے سود کا بھی ذکر ہے, اور اس کا میراث کا مسئلہ بیان کیا گیا ہے, اور سود کا مسئلہ ذکر کیا گیا. انشاءاللہ پڑھیں گے ہم لوگ آگے. تو بہرحال یہ ہے شراب. اس سلسلے میں کم زیادہ کی بھی کوئی قید نہیں ہے, یہ بھی ایک مسئلہ ہے. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا, ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام. نشہ آنے سے ہی نہیں حرام ہوگا, نشہ آور چیز حرام ہے, اس کو میں نے استعمال کر لیا, مجھے ابھی نشہ نہیں آیا, تو ایسا نہیں کہ میں نے حرام استعمال نہیں کیا, حرام ہی ہے. ہو سکتا ہے کہ اس کو مطلب 1 گرام استعمال کرنے سے نشہ نہ آتا ہو, 10 گرام استعمال کروں گا تو نشہ آئے گا, 50 گرام استعمال کروں گا, 100 گرام استعمال کروں گا تو نشہ آئے گا. ایک دن میں نشہ نہیں آئے گا, بار بار استعمال کروں گا نشہ آئے گا. اس کی کوئی تفریق نہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا جس کے زیادہ استعمال کرنے سے نشہ پیدا ہوتا ہو, اس کا 1 ذرہ استعمال کرنا بھی حرام ہے. تو یہ سب قاعدے ہیں قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے اندر. شراب ہو کسی بھی شکل میں ہو, نشہ جس سے پیدا ہوتا ہے, ابھی اس سے پیدا ہوا ہو یا نہ ہوا ہو, وہ حرام ہے. بعض لوگوں کے یہاں یہ مسئلہ موجود ہے جس کو قدر مسکر کہتے ہیں, کہ نشہ تو حرام ہے, نشے والی چیزوں کا کھانا پینا حرام ہے, لیکن اس وقت تک نہیں حرام ہے جب تک کہ نشہ نہ آ جائے. سمجھ گئے نا. یہ مثال کے طور پر اگر 1 گلاس اگر کوئی وسکی پیتا ہے, اس سے اس کو نشہ نہیں آیا, تو ان کا کیا کہنا ہے, ابھی حرام نہیں ہے. 1 گلاس میں نہیں نشہ آیا, تو جتنے سے نشہ نہیں آیا اتنا حلال ہے. اگلا گلاس اگر پیئیں گے اس سے نشہ نہیں آتا تو وہ بھی حلال ہے. جتنے سے نشہ پیدا ہوگا اتنا استعمال کرنے سے حرام ہوگا. یہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے جو سراسر غلط ہے. اللہ کے نبی کی حدیث کے سراسر خلاف. آپ نے فرمایا ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام, ما اسکر الفرق منہ فملء الکف منہ حرام. اس حدیث کا بھی معنی بڑا اہم ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا جس کا پورا مٹکا استعمال کرنے سے نشہ آتا ہو, اس کا 1 چلو استعمال کرنا بھی حرام ہے. مثال دے کے سمجھایا کہ کم زیادہ کی تو بات ہی مت کرو, اس سے نشہ پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے, وہ حرام ہے. ہم نے استعمال کیا, نشہ نہیں آیا, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ حرام نہیں ہے, وہ حرام ہے, کیونکہ اصل انجام اس کا نشہ ہے زیادہ استعمال کرنے سے. پھر لوگوں کی اپنی طبیعتیں بھی مختلف ہوتی ہیں, کوئی چیز کسی کو تھوڑا بھی استعمال کرنا نقصان دیتا ہے,
کسی کو زیادہ تھوڑا استعمال کرنے سے نہیں اثر ہوتا، اس کے بعد اثر انداز ہوتا ہے. تو یہ ساری تفریقات اس سے باہر ہیں. یہ نشے والی چیزیں حرام ہیں، قیامت تک سارے مسائل جو پیدا ہوں گے اس کے اندر شامل ہیں. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.